आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। मरकज़ी सरकार का जम्मू कश्मीर में पायदार अमन कायम करने और दहशतगर्दी पूरी तरह से ख़त्म करने का अज़्म। वज़ीर दाखिला अमित शाह। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू का जम्मू कश्मीर के तिब्बी इदारों में खाली पड़ी डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और दीगर अहलकारों की आसामियाँ भर्ती एजेंसियों को रेफर करने पर जोर। जम्मू कश्मीर में सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए गए अंडों के नमूने तशख़ीस के बाद दिए गए मयारी करार, असिस्टेंट कमिश्नर फूड। अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और इसके लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई मिशन मोड में जारी रहनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द दहशतगर्दी का खात्मा करने के मकसद के हसूल के लिए सभी वसाइल दस्तियाब कराए जाएंगे। उन्होंने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो मुस्तैद रहें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने जम्मू कश्मीर में पायदार अमन कायम करने और दहशतगर्दी का पूरी तरह खात्मा करने का तहिया कर रखा है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर मरकजी और यूटी के आला हुक्काम मौजूद थे। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने जम्मू कश्मीर के तिब्बी इदारों में डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और दीगर मुलाजमीन की खाली पड़ी आसामियों की भर्ती के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर जोर देते हुए कहा है कि इन भर्तियों की बदौलत तिब्बी इदारों में बीमारों को बर वक्त इलाज मुआवजा फराहम किया जा सकता है। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा कि इन आसामियों को जल्द अज जल्द रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किया जाना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और डायरेक्टरों को ये हिदायत दी कि वो अपने अपने इदारों में डॉक्टरों की ज़रूरत का तयन करें ताकि ज़रूरत के मुताबिक इन इदारों में तैनातियां अमल में लाई जाएं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए यूटी भर में सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में तिब्बी सहूलियात को मजबूत बनाने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। जायजे के दौरान उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्टों की माली और तबई सूरत हाल समेत रकूमात के इस्तेमाल और वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल किए जाने वाले प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही हिदायत जारी की कि प्रोजेक्टों की अमलावरी में बैन महकमा रुकावटों को दूर किया जाए और काम के मयार को बरकरार रखा जाए। मीटिंग के दौरान सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने पिछली जायजा मीटिंग के बाद से हासिल की गई कामयाबियों से मुतल्लिक प्रेजेंटेशन पेश की और प्रोजेक्टों की निगरानी में महकमे के मैकेनिज्म को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड्डीबल तनवीर सादिक ने अपने हल्का इंतखाब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान मकामी लोगों, ताजरों और नौजवानों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर श्रीनगर में इस वक्त तरक्याती काम शद्दोमद से जारी है। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम हलकों बिलखसूस शहर खास और मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है और जो मनसूबे इल्तिवा का शिकार थे उन पर भी काम शुरू किया गया है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खित्ते के अवाम के लिए एक अहम इदारा है और इसको बंद करने से न सिर्फ तिब्बी तालीम बल्कि तिब्बी खिदमात भी बुरी तरह मुतासिर होंगी। उन्होंने BJP और उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां अवाम को गुमराह कर रही है। PDP सदर ने कहा कि इनकी पार्टी इस मेडिकल कॉलेज को कमज़ोर या बंद किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर हिलाल अहमद मीर ने कहा है कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए गए अंडों के नमूने तशखीस के बाद मयारी पाए गए हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इन अंडों की तशखीस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तय किए गए मयारात के तहत लाई गई और ये काबिल इस्तेमाल और काबिल तक़वियत पाए गए हैं। अंडों के मयार और हालिया अफवाहबाजी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुआयने के दौरान दोनों खुले और बंद अंडों के नमूने टेस्टिंग के लिए लिए गए थे और FICCI रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर नई दिल्ली में तशखीस के बाद इन अंडों को मयारी पाया गया।
30 سیمپلز ہم نے یہاں اگر میں اپنے کشمیر کی بات کروں مختلف ڈسٹرکٹ سے ہم نے کلیکٹ کیے. جو سیمپلز ہم نے ایک جو ایکریڈیٹڈ لیب ہے دہلی میں وہاں ہم نے وہ سیمپلز بھیجے جس کے ریزلٹس ہمیں کل ملے اور 30 کے 30 جو سیمپلز ہیں وہ ہم نے یہ پائے کہ یہ سٹینڈرڈ کوالٹی کے ہیں. بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو انڈے ہمیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں وہ بالکل سیف ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے, لوگ بلا خوف انڈے کھا سکتے ہیں. وادی میں سیاحتی سرگرمیاں روز بروز رفتار پکڑ رہی ہے اور وادی کے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد سے نئی رونقیں بحال ہو رہی ہے. لال چوک سری نگر میں قائم کلاک ٹاور سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے. علاقے کے دکانداروں نے سیاحوں کی اس آمد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. کشمیر گھومنے کے لیے آئے ہیں. کشمیر مطلب جیسے ہم نے امیجن کیا تھا بالکل ویسا ہی ہے. یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں گھومنے کی, جیسے ہم گارڈن جا سکتے ہیں, سونمرگ, گلمرگ, اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. مطلب جیسے ایک من میں تھوڑا سا ڈر تھا کہ یہاں پہ آنے کے بعد جب مطلب سیف نہیں لگ رہا تھا, ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. یہاں کی آرمی سیکورٹی بھی بہت اچھی ہے. ہم نے بہت انجوائے کیا اور میں مطلب بہت سارے لوگوں کو ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں کہ جو آنا چاہتے ہیں کشمیر, نیولی میرڈ کپل آ سکتے ہیں. بالکل ایسا ڈر نہیں رکھنا ہے من میں کہ یہاں پہ کچھ مطلب انسیف ہے, بالکل نہیں. بہت سیکیورٹی ہے, یہاں کے لوگ بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں اور آپ ضرور آئیے کشمیر. حالات ادھر کا بڑھیا ہے ابھی, مطلب ایسا کچھ نہیں لگا ہم کو کہ ادھر انسیف ہے وغیرہ. سب بڑھیا موسم ہے ابھی, ٹورزم کے لیے بھی بڑھیا موسم ہے, لوگ بھی اچھے ہیں. ابھی ادھر گھوم کے کشمیر آ کے ہم کو بہت مزہ آیا. میں اپنے بیوی کے ساتھ آیا ہوں فرسٹ ہنی مون منانے, تو ابھی حالات بڑھیا ہے. نیو ایئر سٹارٹ ہوا تب سے بہت فلو ہے یہاں پہ کشمیر میں, بہت فلو ہے مارکیٹ میں. جب پچھلے سال کا وہ واقعہ ہوا تھا تب ہماری کمر ہی ٹوٹ گئی تھی, لیکن شکر ہے اللہ کا جب سے نیو ایئر سٹارٹ ہوا ہے بہت فلو بہت اچھا ہے. ضلع کپواڑہ کے سب ضلع اسپتال میں اس وقت کریٹیکل کیئر بلاک پر کام شدت سے جاری ہے اور اس بلاک کے مکمل ہونے سے ضلع میں طب سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو تقویت ملے گی. دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شمیم نے کہا کہ ضلع میں کریٹیکل کیئر بلاک انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی بدولت ضلع کپواڑہ کے لوگوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم ہوں گی. انہوں نے کہا کہ اس بلاک کی تعمیر سے اسپتال میں ایمرجنسی اور نازک بیماروں کو علاج و معالجہ فراہم کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ابھی تک ہماری بلڈنگ میں کام ہو گیا 3 سلیب. گراؤنڈ فلور جو بریک ورک اس کا کمپلیٹ ہو گیا. تو اس 50 بیڈڈ کریٹیکل ہاسپٹل سے کپوارہ ڈسٹرکٹ, جتنا بھی کپوارہ ڈسٹرکٹ جہاں فال کیسز ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ کیسز ہو رہے ہیں, وہ ہمیں اس وقت کرنا پڑتا ہے شفٹ سری نگر. کسی کی ڈیتھ جو زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں آن دا وے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اس ہاسپٹل سے یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, مرنا جینا اللہ تعالیٰ کے, مگر اس ہاسپٹل سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا کہ اس میں جتنے بھی یہاں پر ہمارے فال کیسز یا کریٹیکل جتنے بھی ہوں گے وہ اس ہاسپٹل سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ ملے گا, سری نگر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسپیکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وی کے بردی نے آج کشمیر کے مختلف اضلاع میں زیر تربیت 29 پروبیشنری ڈپٹی سپرنٹینڈنٹوں کے ساتھ بات چیت کی. تبادلہ خیال کی یہ نشست پولیس کنٹرول روم سری نگر میں منعقد ہوئی اور اس میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی حصہ لیا. اس موقع پر آئی جی پی کشمیر نے پروبیشنری افسروں کو پولیس سروس میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کی اور کارروائیوں, چھان بین اور امن و قانون سے متعلق انہیں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کی. پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد بڑھانے کی ایک کوشش کے طور پر کیلم کلگام میں ایک عوامی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام کے دوران مقامی باشندوں کو سینئر پولیس افسران کے ساتھ اپنے مسائل ساجھا کرنے کا موقع فراہم ہوا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اے ایس پی ممتاز علی نے عوام کو یقین دلایا کہ ان کی جائز شکایات متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائی جائیں گی. مقامی آبادی نے پولیس کے اس اقدام کی ستائش کی ہے. بھارتی فوج کی جانب سے وادی گریز کے برف سے ڈھکے ریفیوجی ولیج میں آج دوسرے دن بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طبی سہولیات کی فراہمی کا پروگرام میڈیکل آن فٹ جاری رہا. یہ گاؤں کنٹرول لائن کے قریب واقع ہے اور اس وقت برف سے ڈھکا ہوا ہے. بھاری برف اور منفی درجہ حرارت کے بیچ بھی فوج کے ڈاکٹروں اور طبی اہلکاروں نے اس دور دراز سرحدی گاؤں کا سفر پیدل کیا اور گھر گھر جا کر لوگوں کا علاج و معالجہ کیا. اس موقع پر بیماروں کو مفت دوائی بھی فراہم کی گئی. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رامسو کے قریب ٹرک اور انووا کار کے درمیان ٹکر ہونے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. حادثے کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کچھ دیر کے لیے متاثر رہا. زخمیوں کو نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا. اسی دوران حکام گاڑی چلانے والوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سڑک پر احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں.
بارہمولہ مظفرآباد قومی شاہراہ پر آج چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے ٹریفک کی آواجائی پوری طرح سے بند ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑک سے ملبہ ہٹانے کے لیے حکام نے خصوصی ٹیموں کو روانہ کیا اور کافی مشقت کے بعد سڑک پر ٹریفک کی آواجائی کو بحال کیا گیا۔ دریا اثنا ٹرانسپورٹروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سڑک پر گاڑیاں چلانے کے دوران احتیاط برتیں۔ جموں کشمیر جمعیت حمدانیہ کے بانی میروائز مولوی مرحوم یاسین حمدانی کی اہلیہ آج صبح انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ میں جس کی پیشوائی مرحومہ کے فرزند مولوی ریاض احمد حمدانی نے کی، کافی لوگوں نے شرکت کی۔ بعد میں انہیں ان کے آبائی قبرستان واقع پامپور میں سپرد خاک کیا گیا۔ دریا اثنا جمعیت حمدانیہ کے صدر فاروق احمد گانی کی صدارت میں ایک تعزیتی اجلاس کے دوران ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر و وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر سمیت کئی سیاسی، سماجی، ادبی اور صحافتی تنظیموں نے مرحومہ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ مقامی ایم ایل اے حسنین مسعودی نے بھی مرحومہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ کنبے کی ڈھارس بندھائی۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے ٹیگور ہال سری نگر میں گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ پروفیسر مرحوم رحمان راہی کی 3ری برسی کے سلسلے میں ایک سیمینار منعقد ہوا۔ اپنے صدارتی خطبے میں پروفیسر بشر بشیر نے مرحوم رحمان راہی کی ادبی خدمات اور کشمیری زبان کے تحفظ میں ان کے رول کو اجاگر کیا۔ سیمینار کے دوران مرحوم کی ادبی کامیابیوں اور فکری گہرائیوں پر ان کے مقالے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر مرحوم کو شاندار خراج پیش کیا گیا۔ اننت ناگ ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 45 کلومیٹر کی مسافت پر واقع مسوتی ٹاپ لارنو کوکرنا کے باشندوں کو 7 دہائیوں کے بعد نلوں سے پینے کے پانی کی سہولت فراہم ہوئی ہے۔ ڈی ڈی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پینے کے پانی کی فراہمی سے ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ یہ پروجیکٹ جو 2.5 کروڑ روپے سے تعمیر ہوا ہے، جل جیون مشن کے تحت عملایا گیا۔ ہم نے 70 سال کے بعد بڑی خوشی دیکھی، ہمارے گھر میں پانی آیا۔ گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہیں، ڈپارٹمنٹ پی ایچ ای والوں کا بہت شکر گزار ہیں، ان افسروں کا بہت شکر گزار ہیں جن نے ہماری مشکلات میں حصہ لیا۔ اور ہمیں اتنی پریشانی ہوتی تھی، ہمیں پنجگام سے اور نار سنگڑ سے پانی لے جانا تھا۔ ہمارا تقریباً 2-3 بندہ دن بھر اسی کام کے پیچھے رہتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر، ہمارے گھر میں خوشیوں کی لہریں ہیں۔ آج ہمارے برتن سب بھرے ہیں پانی سے۔ پانی کی بہت قلت تھی، تو پہلے گھوڑوں پہ لاتے تھے پانی 2 کلومیٹر دور، تو آج ہے پانی کا شکر، اللہ کا پانی ہے، گھر گھر پہنچایا ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں 15 جنوری تک مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ 16 سے 17 جنوری تک مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ صوبہ کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارشیں اور برفباری ہو سکتی ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 18 اور 19 تاریخ کو جزوی طور پر مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ 20 سے 23 جنوری تک آسمان پر بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ کئی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -6.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔